دریائے راوی میں کبیر والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی ریلوے برج سے ٹکرانے لگا۔ شور کوٹ فیصل آباد سیکشن پر ریلوے ٹریفک معطل کر دی گئی۔ ملتان کو خطرہ ہوا تو ہیڈ محمد والا کے قریب بند کو توڑا جائے گا۔ سدھنائی ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے مائی سفورہ والا بند توڑ دیا گیا۔ مظفر گڑھ کی 28 گاؤں زیر آب، ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا ایک اور ریلا پاکستان میں داخل۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ پر اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ بھارت کی جانب سے حال ہی میں چھوڑا گیا پانی پاکستان میں داخل ہو چکا۔ دریائے راوی کا پانی ہیڈ پنجن کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کے بعد بڑا سیلابی ریلا گڈو بیراج کی طرف جائے گا۔ این ڈی ایم اے کی سیلاب اور بارشوں پر بریفنگ بتایا 6 تاریخ سے بھارت سے سندھ میں بارشوں کا سسٹم بھی داخل ہوگا۔ ٹھٹھہ، سجاول، میرپور خاص اور بدین میں بارشوں کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان میں ریلیف کیمپ کا دورہ، مسائل اور ضروریات دریافت، بچوں میں بسکٹ، چاکلیٹ اور خواتین میں کپڑے تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے خواتین کو گھروں کی بحالی کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کرائی۔ پنجاب میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، سینکڑوں متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل۔ پاک فوج کے جوانوں نے کشتیوں کی مدد سے متاثرین کو ریسکیو کیا۔ سیلاب میں گھرے افراد کو کپڑے، راشن اور دوائیاں فراہم کی۔ متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کر دیے گئے۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب تک سینکڑوں بزرگ، خواتین اور بچوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ پنجاب میں سیلاب سے 43 افراد جاں بحق، 33,63,000 لوگ متاثر، 12,92,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ریلیف کمشنرز نے تفصیلات جاری کر دی۔ شاہوانی اسٹیڈیم دھماکے کی ذمہ دار دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا دہشت گردوں کو کسی صورت بلوچستان کا امن سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور کراچی میں اسکول کی 8ویں منزل سے کود کر نوجوان کی خودکشی، نوجوان عثمان کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ اسکول انتظامیہ کے خلاف درج۔ اسکول کے 3 ملازمین نامزد عثمان نے سوشل میڈیا پر عرفان، حسن اور طلحہ پر ذہنی ٹارچر کا الزام لگایا تھا۔ کوئٹہ کے سریاب روڈ پر خودکش حملے میں 15 افراد شہید جبکہ 72 زخمی ہوئے۔ دھماکہ جلسہ گاہ سے 500 میٹر دور ہوا۔ جلسے کا وقت 3 بجے کا تھا۔ دھماکہ رات 9 بجے ہوا۔ جلسے کے منتظمین کو جلسہ ختم کرنے کے لیے 3 بار کہا گیا تھا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات کی نیوز کانفرنس، کہا پوری کوشش ہے ربیع الاول کے جلوسوں کو فول پروف سیکورٹی دیں۔ مغرب کے بعد کسی ریلی یا جلوس کی اجازت نہیں ہوگی۔ خودکش دھماکے کا مقدمہ تھانہ CCT میں درج۔ صدر اور وزیر اعظم کی کوئٹہ خودکش حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں آنجن اسپتال کا دورہ، روبوٹس اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کی سہولتوں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم نے جدید ٹیکنالوجی اور بہترین خدمات کی فراہمی کو سراہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان میں زیر تعمیر اسپتالوں میں چین کی طرز پر معیاری سہولتوں کو ترجیح دی جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کمزور کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے خط لکھ کر سب کچھ واضح کر دیا۔ PTI سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا ہمیں دیکھنا ہوگا ملک کس سمت میں بڑھ رہا ہے۔ مصنوعی نظام اب سسکیاں لے رہا ہے۔ یہ نظام انسان دشمن اور غریب دشمن ہے۔ ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں انسان دوست معیشت ہو۔ بانی PTI قوم کی خاطر جیل میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وزیر مواصلات علیم خان کے وفد کی ہمراہ ملاقات، M6 موٹر وے پر گفتگو۔ علیم خان نے کہا حیدرآباد سکھر سیکشن 363 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہو رہا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی موٹر وے تعمیر کرے گی۔ نئے عدالتی سال کے آغاز پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس۔ ہائی کورٹ کے تمام ججز نے شرکت کی۔ اجلاس کے ایجنڈے میں چند نکات کے اضافے کے لیے خطوط لکھنے والے ججز بھی شریک ہوئے۔
राना सनाउल्लाह ने आवाई न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। बड़ा इंकशाफ किया, कहा मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया। मरी में बड़ों की बैठक हुई, क्या उसमें तसलसल का फैसला हुआ? इस सवाल पर कहा जी, तसलसल का फैसला हो गया। तसलसल 5 साल या 10 साल के लिए होगा? इस सवाल पर वजीर आजम के सियासी मुशीर का जवाब था, जो भी फैसला होगा आइन के मुताबिक होगा। कुछ लोगों को शक था, हमें तो इसका पहले से ही पता था। आवाई न्यूज ने कुछ रोज कबल मरी में होने वाले इजलास और मुल्क में तसलसल बरकरार रखने की खबर दी थी। जना हाउस हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हलीमा खानम के बेटे शारेज की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। हलीमा खानम कहती हैं, बानी से सिर्फ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई। बानी बिल्कुल ठीक हैं, उनका चेकअप उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। दूसरी जंग अजीम में फतह का जश्न। चीन में तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड, ताकत का भरपूर मुजाहरा, जदीद हथियारों समेत तवील फासले तक मार करने वाले न्यूक्लियर हथियारों की भी नुमाइश। वजीर आजम शहबाज शरीफ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन समेत 26 मुल्कों के रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को परेड में नहीं बुलाया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया, कहा चीनी आवाम अमन के लिए पुराज़्म हैं और तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। परेड के इख्तिताम पर 80,000 फाख्ताएं उड़ाकर जंग के हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बादल फिर बरस पड़े। सियालकोट, डस्का, पसरूर, नारोवाल, गुजरावाला, वजीराबाद और गुजरात में वक्फे से बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। एबटाबाद में हरो नदी का पुल बारिशों में बह गया। मुतअद्दिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मोहम्मद में सैलाबी सूरत-ए-हाल। खाक बाजार में दर्जनों दुकानें बह गईं। बाइजई और खुजई में घरों समेत सड़कें और पुल भी शदीद मुतासिर। शांगला में कॉलेज रोड पर लैंड स्लाइडिंग, सड़क बंद होने से लोगों को मुश्किलात। खानपुर डैम में पानी की सतह खतरे के निशान तक पहुंचने पर स्पिल वे खोल दिए गए। नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स पहली बार 1,52,201 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंडेक्स में 1,226 पॉइंट्स का इजाफा हुआ।